بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یو ود مسٹر ہاشمی، جس میں ہم آپ کو خوش آمدید ویلکم کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کو رشتوں میں تبدیلی کی ایپیسوڈ نمبر 16 کے بارے میں بتائیں گے، جس میں ارشد، یہ عریشہ کون ہے؟ جب ارشد نے عریشہ کا نام سنا تو ہکا بکا ہو گیا۔ کون عریشہ؟ ارشد دکلاتے ہوئے بولا، وہی عریشہ جس کو تم نے میری طرح مجھ سے پہلے استعمال کیا ہے۔ مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا۔ ارشد نظریں چراتا ہوا عرشی سے بات کر رہا تھا۔ بس بہت ہو گیا ارشد، مجھے کبھی پہلے پتا ہوتا تم سے شادی تو دور، تم سے ملن کی بھی غلطی نہ کرتی۔ کیا نہ سوچا تھا میں نے، مگر تم ایسے گھٹیا انسان نکلو گے۔ عرشی رو پڑی۔ عرشی میری بات سنو، وہ جو بھی تھا ایک حادثہ تھا۔ ارشد عرشی کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، دور رہو گندے انسان، میں سب جان چکی ہوں، اب تم دیکھنا کہ کیا کرتی ہوں۔ عرشی اب پیکنگ کرنے لگی۔ رک جاؤ، میں اکیلا پڑ جاؤں گا، پلیز رک جاؤ، اب اس کا فیصلہ کورٹ ہی کرے گا مسٹر ارشد۔ عرشی دھمکی آمیز لہجے میں بولتی ہوئی اپنے میکے چلی گئی۔ ارشد کو بھتے کی دوسری اور آخری پرچی موصول ہو چکی تھی۔ اب ارشد بالکل بے آسرا ہو چکا تھا۔ اس نے اپنا سب کچھ اپنے ہاتھوں ختم کر دیا تھا۔ اب کیا یہ وہی ارشد تھا جو محلوں میں رہنے کا عادی تھا، جو زمین پہ قدم رکھنا اپنی توہین سمجھتا تھا؟ آج بے یار و مددگار فٹ پاتھ پر شراب کے نشے میں دھت پڑا تھا کہ اسے عرشی کی وہ بات یاد آئی، ارشد، یہ فٹ پاتھ والوں کا کوئی آسرا نہیں ہوتا۔ اور اس کے جواب میں ارشد نے عرشی کو کہا تھا کہ ہمیں اپنے مطلب سے کام ہونا چاہیے، کون کیا کر رہا ہے ہمیں کوئی غرض نہیں۔ یہ وہی ارشد تھا جو 5 اسٹار ہوٹلز میں کھانا کھاتا تھا، آج دربار میں بیٹھا کھا رہا ہے۔ یہ وہی ارشد تھا جس کو اپنے پیسے پہ گھمنڈ تھا کہ سب کچھ خریدا جا سکتا ہے۔ اس پیسے نے اس کی والدہ کو نہ لا کر دیا۔ ارشد اپنی گاڑی وغیرہ سب کچھ بیچ چکا تھا، بس ایک فیکٹری ہی رہ گئی تھی جس میں ملازمین تنخواہ کے لیے فیکٹری کو تالا لگائے ہوئے احتجاج کر رہے تھے۔ ارشد آج جتنا رو رہا تھا شاید زندگی میں کبھی نہ رویا ہو۔ محترم احباب، کال اس کی آخری قسط ہے، پڑھنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ بدلتے رشتے۔ اب ارشد بالکل اکیلا ہو گیا تھا، نہ نگینا تھی اور نہ ہی کوئی دوست۔ ایک چھوٹے سے گھر میں رہ رہا تھا، جو گھر اس کے والد نے اپنی حیات میں اس کے نام کر کے چل بسا تھا۔ اس کے بعد ارشد نہ کبھی اس مکان میں رہا اور نہ ہی کبھی چکر لگا، مگر اب اسے اسی گھر میں زندگی بسر کرنے لگا تھا۔ اس نے بچی کچی دولت ملازمی کو دینے کے بعد فیکٹری کھولنے کی درخواست کی اور فیکٹری کو چھت تک چل پڑی۔ ارشد صفر ہو چکا تھا، ارشد کا برانڈ کوئی بھی نہ لے رہا تھا۔ اللہ کر کے ایک کمپنی کا آرڈر بک ہوا۔ کام شروع ہوتے ہی ارشد نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کچھ پریشانی حل ہونے لگی۔ بیٹا، اگر ارشد ایسا ہے تو چھوڑ دو اسے۔ عرشی اپنی والدہ کو سب کچھ بتا چکی تھی۔ ان کا سارا گھر پریشانی سے دور تھا۔ جس قرب کی حالت سے عرشی گزر رہی تھی، شاید وہ بتانے کے لیے اس کے پاس الفاظ ہی نہ تھے۔ جب سے آئی تھی بس ماضی کو یاد کرتی رہتی اور رو دیتی۔ ہر وقت اس کی آنکھیں سرخ رہنے لگیں اور سخت بیمار پڑ گئی۔ امی، میں کیا کروں؟ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی۔ وہ شخص جو مجھے زندگی کہا کرتا تھا، میرے لیے مر مٹنے کو تیار تھا، وہی شخص مجھے نامحرم کے پاس جانے کو کہتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی بڑی بات نہیں۔ امی، اس نے مجھ پہ ہاتھ تک اٹھایا، مجھے روز مارا تھا۔ نگین عرشی روتی ہوئی اپنی ماں کو سب کچھ بتا رہی تھی۔ بیٹا، اگر تھانے کچہری کے چکروں میں پڑی تو تمہارے والد کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ تم ایسا کرو، دوسری شادی کر لو۔ نہیں امی، میں اب شادی نہیں کروں گی، میرا بھروسہ ٹوٹ چکا ہے۔ امی، بھروسہ جب ٹوٹتا ہے نا تو بڑے سے بڑا صبر والا بھی کہیں کا نہیں رہتا۔ امی، میں کیا کروں؟ میں اب موت ہی جائے تو ٹھیک ہے، مگر میں شادی ہرگز نہیں کروں گی اور ارشد سے خلا لے لوں گی۔ عرشی کے الفاظوں سے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا فیصلہ اٹل ہے، اب کوئی بھی سمجھائے تو بھی نہ سمجھ پائے گی۔ ارشد نے کئی بار معافی بھی مانگی، عرشی نہ مانی، مگر عرشی کے دل میں محبت اب بھی باقی تھی۔ وہ اس کے پرانے میسیجز پڑھتی اور بلک بلک کر رونے لگتی۔ اس کا ایک دل کرتا کہ ارشد کو معاف کر دے، مگر اگلے لمحے ہی اسے سب کچھ یاد آنے لگتا۔
ارشد دن میں کئی بار کال کرتا، عرشی اپنا نمبر بند کر دیتی اور کوئی جواب نہ دیتی۔ اسے یہ بھی فکر لاحق تھی کہ نہ جانے کس حال میں ہوگا، کیسا ہوگا۔ اسے دیکھنے کی تڑپ اور پھر خود پہ کیے گئے ظلم و ستم اسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو چکی تھی۔ بیٹا ناشتہ کر لو، امی مجھے بھوک نہیں ہے۔ صبح کے وقت نگینہ کی والدہ نے اسے اٹھایا اور ناشتے پر بلانے لگی۔ بیٹا تھوڑا سا کھا لو، دیکھو خود کی حالت، کم سے کم ہمیں تو سزا دو۔ بیٹا کھا لو کچھ۔ اچھا امی میں آتی ہوں، آپ لگائیں۔ عرشی بیڈ سے اٹھی اور فریش ہونے کے بعد ڈائننگ ٹیبل پر آ بیٹھی۔ 2-4 لقموں کے بعد اسے چکر آنے لگے اور دل متلی ہونے پر منہ پہ ہاتھ رکھے باتھ روم میں بھاگ گئی۔ عرشی کی والدہ کو تشویش نے گھیر لیا اور والدہ کا شک یقین میں بدل گیا۔ ہسپتال جانے پر پتہ لگا کہ عرشی ماں بننے والی ہے۔ ایسی صورتحال میں خوش ہوا جائے یا کیا کیا جائے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بیٹا اب کیا کہتی ہو، ابورشن کروا لو اگر ارشد سے طلاق نہیں رکھنا تو۔ عرشی کی اماں عرشی کے پاس بیٹھی محو گفتگو تھی کہ ارشد کی کال آئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی کال اٹھانی پڑی۔ دوسری طرف سے ارشد کی رونے کی آواز آ رہی تھی، مجھے معاف کر دو، خدا کا واسطہ ہے، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ عرشی لوٹ آؤ، میں سدھر چکا ہوں۔ عرشی بولو، جواب دو۔ عرشی چپ چاپ باتیں سن رہی تھی۔ عرشی کا دل چاہ رہا تھا کہ اس سے بات کرے، مگر وہ چاہ کر بھی کچھ نہ بول پا رہی تھی۔ ارشد ارشد، عرشی نے 2 لفظ بولے اور منہ پہ ہاتھ رکھ کر ماں کے گلے لگی اور زاروں قطار رونے لگی۔ شاید کال کٹ چکی تھی۔ امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو آپ اس کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ کیجیے گا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ آخری ایپیسوڈ ہوگی جس میں ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ تب تک خدا حافظ، اللہ حافظ۔